چھٹا کلمہ سنا، اور میرے عزیزو یہ آخری کلمہ ہے، ساتواں جو اب میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کو ہوں۔ خدا جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے ابتدا بھی ہمارا خداوند یسوع ہے، انتہا بھی ہمارا خداوند یسوع ہے، الفا بھی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور اومیگا بھی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی بات کریں تو یسوع مسیح ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسا نبی ہے، ایک ایسا پیغمبر ہے، ایک ایسا خدا ہے جس کو سارے لقب دیے گئے۔ یسوع مسیح کو بہت سے لقب دیے گئے۔ یسوع مسیح کو ایل بھی کہا گیا، یسوع مسیح کو یہوہ بھی کہا گیا، یسوع مسیح کو زندگی کا روٹی بھی کہا گیا، زندگی کا پانی بھی کہا گیا۔ یسوع مسیح کو میرے سے بہت زیادہ لقب دیے گئے۔ اگر ہم بائبل مقدس کی اسٹڈی کریں، اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں یا تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو 100 سے اوپر میرے عزیز و خداوند یسوع مسیح کو لقب دیے گئے، 100 سے زیادہ میرے عزیز و یسوع مسیح کو لقب دیے گئے ہیں۔ یسوع مسیح کو انگور کا درخت بھی کہا گیا ہے، چٹان بھی کہا گیا ہے، آسا بھی کہا گیا ہے۔ بہت سے لقب جو ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کو دیے گئے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو واضح طور پر یہ بیان کر دوں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں میرے عزیزو ہمارا جنم ہوا ہے، جس ملک میں ہم نے اپنی آنکھ کھولی ہے، اس ملک میں بہت سے میرے عزیزو فرقے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ بات واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا نہیں، یسوع مسیح خدا نہیں، یسوع مسیح جو ہے نبی ہے، یسوع مسیح خدا نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بیان کر دوں، جو لوگ بائبل مقدس کو ریڈ کرتے ہیں، جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، میرے ان کو یہ پتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، یسوع مسیح مسیح ہے، یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی آسمان اور زمین تخلیق ہوئے ہیں۔ میں نے ایک کلام کیا جس کا میں نے نام رکھا نبی یا نبی سے بڑا، نبی یا نبی سے بڑا۔ میرے عزیزوں کچھ لوگ غیر قوام جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا نہیں، یسوع مسیح صرف ایک نبی ہے، یہ نبی سے اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ یسوع مسیح کچھ نہیں، صرف ایک نبی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نبی نہیں، نبی سے بھی بڑا ہے، وہ خدا ہے۔ نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ پہاڑ تھا، نہ سمندر تھے، کچھ بھی نہ تھا، سب پانی پانی تھا۔ تو میرے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور زمین سے قہر اٹھتا تھا۔ زمین سے کیا اٹھتا تھا؟ قہر اٹھتا تھا۔ زمین سے قہر اٹھتا تھا تو اس وقت خداوند یسوع المسیح کا روح جو تھا وہ پانیوں پر جنبش کرتا تھا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں مسیح کو کہ یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے آسمان اور زمین تخلیق ہوئے ہیں۔ ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا، اور سنیں، جب کچھ بھی نہ تھا، خداوند یسوع مسیح کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا۔ اور اسی بات کو اگر ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں لے آتے ہیں
نئے عہد نامہ میں لے آتے ہیں تو میرے عزیزو یسوع مسیح جب اس روح زمین پر خدمت کر رہے تھے، یسوع مسیح جب اس روح زمین پر منادی کر رہے تھے، گاؤں گاؤں جاتے، شہر شہر جاتے، لوگوں کے گھروں میں جاتے، خدا کا کلام سناتے، خدا کی سچی باتیں لوگوں کو سکھاتے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے شاگرد رات کے وقت کشتی پر بیٹھے تھے اور وہ دوسرے علاقہ میں جانا چاہتے تھے، اور جب وہ دوسرے علاقہ میں جانا چاہتے تھے تو وہ کشتی پر بیٹھ کر جا رہے تھے اور یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور سے سنیں، یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں تھا، اور یسوع مسیح نے ثابت کیا کہ ابتدا بھی میں ہوں، انتہا بھی میں ہوں، اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں۔ اس وقت یسوع مسیح نے یہ بتایا، یہ راز کھولا دنیا پر کہ میں وہی ہوں جب کچھ بھی نہ تھا، جب پانی ہی پانی تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، کچھ بھی نہ تھا، اس وقت بھی میں ہی تھا، اس وقت بھی میرا روح پانی پر جنبش کرتا تھا۔ اور جب یسوع مسیح کے شاگردوں نے یہ دیکھا کہ کوئی شے پانی پر چل کر آ رہی ہے، وہ ڈر گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے، وہ کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی جن یا کوئی بھوت وغیرہ جو ہماری طرف آ رہا ہے، ہمیں یہ مار دے گا۔ تو یسوع نے کہا، اے میرے بیٹو ڈرو نہیں بلکہ میں ہوں۔ کیا کہا یسوع نے؟ کہ ڈرو نہیں، میں ہوں۔ جب پطرس نے دیکھا یہ تو ہمارا آقا ہے، ہمارا بادشاہ ہے، میرا استاد یسوع المسیح ہے، تو اس نے کہا، اے میرے بادشاہ، اے میرے آقا، کیا میں تیرے پاس چل کر پانی پر آؤں؟ اس نے کہا، پطرس آ۔ کیا کہا اس نے؟ کیا کہا اس نے؟ پطرس آ۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پطرس پانی پر چلنے لگا۔ ایک انسان، عام انسان، ہماری طرح وہ ایک عام انسان تھا، وہ پانی پر چلنے لگا۔ یسوع کی قدرت کو دیکھے، اس کی شان کو دیکھے، اس نے ثابت کیا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی بیٹا ہوں، میں ہی پاک روح ہوں، میں ہی کلمہ ہوں، میں ہی ازل سے ہوں اور میں ہی واحد خدا ہوں۔ یسوع نے ثابت کیا، یسوع نے بتایا کہ اس وقت بھی جب کچھ نہ تھا میں ہی پانی پر چلتا تھا، اور آج جب میں روح زمین پر ہوں، تو جب میں آپ لوگوں کے ساتھ انسانی جسم لے کر اس روح زمین پر اترا ہوں تو میں ہی وہ خدا ہوں۔ ہاللیلویہ، میں ہی وہ خدا ہوں۔ یسوع نے ثابت کیا کہ میں خدا ہوں، میں ہی واحد وہ ہستی ہوں جو آسمان اور زمین کو تانے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ، یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرے تو اس کی بات کا یقین نہ کرے، کیونکہ ہم نے بائبل کا یقین کرنا ہے، جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے یسوع ہی خدا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے خدا نے ہم لوگوں سے کتنی محبت کی۔ آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے اس کا 7واں کلمہ، جب یسوع مسیح آخری لمحہ پر تھا۔ آج ہم دیکھیں گے 7واں کلمہ۔ اچھا بات یہ ہو رہی ہے، دیکھیں گے وہ بادشاہ، وہ خدا جو پانیوں پر چلتا ہے، جس کے وسیلہ سے خدا نے ہر ایک چیز تخلیق کی۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راز باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے، یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے۔ 7واں کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس کام کے لیے ہمارا یسوع اس روح زمین پر انسانی روپ لے کر، انسانی بدن لے کر
इस रूह ज़मीन पर आए थे, उस सारे काम को जब यीशु मसीह ने देखा कि मैंने पूरा कर दिया है, और आसमान पर बाप ने भी देखा कि मैंने जो अपना बेटा इस रूह ज़मीन पर भेजा था, खुदा के कलाम में लिखा है कि बाप मुझ में से निकला और मैं बाप में से निकला। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं बाप में से निकला और बाप मुझ में से निकला, और जो काम बाप करता है वही काम बेटा भी करता है। और यहाँ पर खुदा का कलाम, सातवां कलमा, ये हमें सिखाता है कि जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर इस रूह ज़मीन पर आए, जब वो सारा काम खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, इस काम के अंदर बहुत सी रुकावटें आई, इस काम के अंदर बहुत सी परेशानियां आई, बहुत से दुख आए, बहुत सी मुसीबतें आई, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि खुदा जानता था कि मैं जिस काम के लिए इस रूह ज़मीन पर आया हूं, अगर मैं ये काम पूरा नहीं करूंगा तो मैं अपने लोगों को कभी भी निजात नहीं दिला सकता। मैं तो निजात के लिए आया हूं, मैं बनी नौ इंसान के लिए आया हूं, उस बनी नौ इंसान के लिए जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिसको मैंने शबी अपनी सूरत पर बनाई है। मैं इंसान से मोहब्बत करता हूं, मैं इंसान से प्यार करता हूं, मैं इंसान के बगैर रह नहीं सकता। मैं इतनी मोहब्बत, इतना प्यार बनी नौ इंसान से करता हूं। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा का कलाम ये बताता है कि खुदा ने बनी नौ इंसान की सूरत को जो है, उसकी शक्ल को जो है अपने हाथों पर खोद रखा है, और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा उसे हर रोज देखता है। और यीशु मसीह ये जानता था कि मैं तो बनी नौ इंसान के लिए आया हूं, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मैं इससे प्यार करता हूं। जितनी भी रुकावटें आई, बहुत सी रुकावटें इब्लीस ने डाली, इब्लीस ने रोकना चाहा कि यीशु मसीह जिस काम के लिए रूह ज़मीन पर उतरा है, जिस्म लेकर बनी नौ इंसान का, वो काम ना कर सके। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा जानता था कि दुश्मन इब्लीस ये काम करेगा, दुश्मन इब्लीस जो है मुझे रोकेगा, मुझ पर मुश्किलातें डालेगा, मुझ पर परेशानी डालेगा, लेकिन खुदा उन मुश्किलातों को काटता चला गया, इब्लीस को अपने पांव के नीचे रौंदता चला गया। और जिस मकसद के लिए यीशु मसीह रूह ज़मीन पर उतरा, उस मकसद को उसने पूरा किया। क्या किया? उस मकसद को यीशु मसीह ने पूरा किया, और ये साबित किया कि मैं बनी नौ इंसान से कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसने साबित किया कि मैं बनी नौ इंसान से कितना प्यार करता हूँ। मैं बनी नौ इंसान के बगैर रह नहीं सकता। बनी नौ इंसान हालांकि इतनी खताएं करता है, बनी नौ इंसान इतनी गलतियां करता है, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो हमारी खताओं को नजरअंदाज कर देता है। वो हमारे गुनाहों को अपने पवित्र लहू से धोकर जो है हमें पाक और साफ कर देता है। इतनी मोहब्बत खुदा हमसे करता है। ये मोहब्बत खुदा ने मेरे अज़ीज़ों कुरान पर हमें दिखा दी कि लोगों देखो, मेरे बेटों बेटियों देखो, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखो इतनी मुश्किलातें भी आई, मेरे सर पर कांटों का ताज भी पहनाया गया, मेरे मुंह पर थूका भी गया, मुझे मेरी दाढ़ी को नोचा भी गया, मुझे कोड़े भी लगे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बेटियों बेटों, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखो मैं अपनी जान देने तक मैं आप लोगों से मोहब्बत कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, मैं अपनी जान का कुफारा भी दे रहा हूँ। मैं इतनी मोहब्बत इंसान से करता हूँ। खुदा हमें सिखाता है, खुदा हमें बता रहा है सत्य कलमे में कि मैं कितनी मोहब्बत बनी नौ इंसान से करता हूँ, मैं कितना प्यार बनी नौ इंसान से करता हूँ। लेकिन इंसान बेवफा है। इंसान क्या है? बेवफा है। इंसान जितनी मोहब्बत खुदा हमसे करता है, उतनी मोहब्बत इंसान नहीं करता। मेरे अजीजों, खुदा
بے انتہا جس کی کوئی حد نہیں، اتنی محبت اس نے کی. اس نے اپنا اسمان کو چھوڑا، اپنا تخت چھوڑا، ہر ایک چیز چھوڑی اور روح زمین پر انسان بن کر آیا. خدا خود روح زمین پر اترا. ہم انسانوں کے لیے اتنی محبت خدا ہم سے کرتا ہے. اور جب خدا یسوع مسیح نے دیکھا کہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنا دم دے دیا، اپنی روح اپنی خدا کے ہاتھوں میں سونپ. یہ ہے خدا کی محبت. کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے جان نہیں دے سکتا. کوئی باپ، حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے جو جسم رکھتا ہے، جو جسمانی انسان ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے کبھی جان نہیں دے سکتا. لیکن اس باپ کی طرف دیکھیں. اس باپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تیرا ماں باپ جس کے باطن سے تو پیدا ہوا ہے وہ تجھے چھوڑ جائے گا، لیکن میں تجھے کبھی تنہا نہ چھوڑوں گا. میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا. میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا. ہمیشہ میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور یہ وچن، یہ وعدہ جو خدا نے بنی نوع انسان سے کیا، جس کا وعدہ خدا نے کلام مقدس میں قلم بند کیا ہے، اس وعدے کو پورا کیا. ہاللویا. اس وعدے کو خدا نے پورا کیا. یہ 7واں کلمہ میں سکھاتا ہے کہ جو وعدے، جو محبت خدا نے ہم سے کی، یہ کلمے میں سارا کچھ ظاہر ہو جاتا ہے. جب اس نے ہر ایک چیز پر فتح پالی، اس نے دیکھا کہ میں نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے دیا ہے. میں نے شیطان پر بھی جو ہے فتح پالی ہے، ہر چیز پر میں نے فتح پالی ہے. تو اس نے اپنا دم اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپ دیا. اس نے کہا اے باپ، دیکھ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا، میں نے اس کام کو پورا کیا. اور اب میں تیرے پاس آتا ہوں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ وہاں پر یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، جو لوگ اس سارے کام کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی اس بات سے حیران ہو گئے. وہ بھی یہ کہنے لگے، ان کی زبانوں سے بھی یہ نکلا کہ یہ واقعی ایک راست باز انسان تھا، یہ واقعی خدا پرست ایک بندہ تھا، یہ واقعی کوئی نبی تھا. لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کی ہے؟ جاستی کی ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا، ستم کیا. ہاللویا. میرے عزیزو، وہاں پر وہ بھی لوگ تھے جب یسوع مسیح یروشلم میں آ رہا تھا عید فصح کو منانے کے لیے، تو ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے. اور جب یسوع مسیح کو صلیب دینے کا وقت آیا تو ہیرودیس کے سامنے یہ کہنے لگے کسے صلیب دی جائے. وہی لوگ تھے، اور ان میں سے جو لوگ خدا سے پھر چکے تھے، ان کے نام آج بھی کتاب حیات میں نہیں لکھے گے. اگر آپ ہسٹری کی کتابوں میں پڑھ لیں، بائبل مقدس میں پڑھ لیں، وہی لوگ جو یسوع مسیح کی طرف رکھتے تھے، جنہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے صلیب دی جائے. لیکن ایک بات ایسی ہے، ایک بات ایسی خدا کا کلام ظاہر کرتا ہے، اس کے باوجود بھی جو لوگ یسوع سے میرے عزیزو دستبردار ہو چکے تھے، جو یسوع کو چھوڑ چکے تھے، جو اس وقت یہ نعرے لگا رہے تھے ہوشنا ہوشنا کے، تو میرے عزیزو جب ہیرودیس بادشاہ کے سامنے وہ کہنے لگے کہ اسے صلیب دی جائے، اسے صلیب دی جائے، بارابا کو چھوڑ دیا جائے، تو یسوع کی محبت کو دیکھے، یسوع کے پیار کو دیکھے، وہ صلیب پر بھی ہے. تو یہی اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے. اتنی محبت. وہ اپنے دشمنوں سے بھی اتنی محبت کر رہا ہے، اپنے نعرے مارنے والوں سے بھی اتنی محبت کر رہا ہے، اپنے مخالف جو لوگ تھے ان سے بھی اتنی محبت کر رہا ہے. وہ اپنے باپ کے آگے یہ سفارش کر رہا ہے، اے باپ، اے باپ، اے باپ، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں. انہیں نہیں پتا، یہ نہیں جانتے کہ جس مسیح نے سرخ زمین پر آنا تھا، میں ہی وہ مسیح ہوں. یہ نہیں جانتے. یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے. وہ یہودی لوگ نہیں جانتے. ہاللویا. لیکن ہم تو جانتے ہیں، آپ لوگ تو جانتے ہیں
یہ جو خدا کے کلام کو آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہماری خاطر مرا، اس کے باوجود بھی آج بھی آپ لوگ یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ یسوع کو صلیب دو، یسوع کو صلیب دو، یسوع کو صلیب دو۔ آپ کیسے صلیب دے رہے ہیں؟ آپ ایسے صلیب دے رہے ہیں جب آپ خدا کی تعریف نہیں کرتے، جب آپ بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے، جب آپ چرچ میں نہیں جاتے، جب آپ مقدس دن کی بے حرمتی کرتے ہیں، جب آپ میرے عزیزو خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، نشہ بازی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جب آپ ایسے کام کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ تو یسوع پھر بھی ہمارے لیے میرے عزیزو یہی چاہتا ہے، اپنے باپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے۔ اچھا میں یہ بتا دوں، میں کلام کیوں لمبا کرتا جا رہا ہوں؟ تو خدا نے ہم سے اتنی محبت کی، وہ سولی پر بھی تھا، کراس پر بھی تھا، پھر بھی اس کے باوجود اس نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ میرے عزیزو، ساتواں کلمہ خدا کی محبت کو اور سارے کام کو، جس کام کے لیے خداوند یسوع مسیح سر زمین پر اترا تھا، اس کام کو میرے عزیزو بیان کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ اور میرے عزیزو، جس طرح خدا ہم سے محبت اور پیار کرتا ہے، ہم بھی اس طرح خدا سے محبت اور پیار کریں۔ آج کے سارے 7 کلمات کے لیے اور جتنا بھی لوگوں نے جتنا بھی آپ لوگوں کے آگے خدا کے کلمے کو سنایا، اس سے آپ سب کو برکت ملے اور ہمیں آمین۔